پاکستان میں تین انتہائی اہم اور مقتدر شخصیات صدر مملکت، چیف جسٹس آف پاکستان اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت رواں ماہ ستمبر میں ختم ہو رہی ہے۔ صدر مملکت کی 5 سالہ مدت 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسی ماہ ریٹائر ہونے والی دوسری اہم شخصیت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی 3 سالہ مدت 16 ستمبر کو مکمل ہو رہی ہے، جبکہ رواں ماہ میں ہی مدت ملازمت ختم ہونے والی تیسری اہم شخصیت ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہیں۔ وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عارف علوی کے والد حبیب الرحمان علوی برٹش انڈیا میں دانتوں کے ڈاکٹر تھے اور قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے کراچی آ گئے تھے۔ ڈاکٹر عارف علوی 29 جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، بعد ازاں 1975 میں میشیگن یونیورسٹی سے ڈینٹسٹری کی ڈگری حاصل کی، پھر کیلیفورنیا امریکہ میں یونیورسٹی آف پیسیفک سے 1984 میں ڈینٹسٹری میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عارف علوی پیشے کے اعتبار سے دانتوں کے ڈاکٹر ہیں اور 1979 میں سیاسی سفر کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کا انتخاب کیا اور بعد ازاں 1996 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ ڈاکٹر عارف علوی 2013 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست این اے 250 کراچی سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور 2018 کے انتخابات میں این اے 247 کراچی سے ایک مرتبہ پھر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ تاہم صدر مملکت کے لیے نامزد ہونے کے بعد انہوں نے اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی کو 2018 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے صدر مملکت نامزد کیا، جس کے بعد انہوں نے 9 ستمبر 2018 کو پاکستان کے 13ویں صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد اپنے عہدے کا حلف لیا۔ ڈاکٹر عارف علوی پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں ملزم نامزد تھے اور بطور صدر مملکت عدالت میں ان مقدمات کا سامنا بھی کرتے رہے۔ اپریل 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم جماعتوں نے صدر مملکت کے استعفے کے لیے متعدد بار کوششیں کیں، تاہم صدر مملکت نے استعفیٰ نہ دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، تاہم صدر مملکت اب بھی ڈاکٹر عارف علوی ہی ہیں۔ ماضی قریب میں صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ ایک مرتبہ پھر سے زور پکڑ گیا تھا، جب انہوں نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے بیان دیا تھا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسٹاف کو کہا تھا کہ یہ بل واپس بھیج دیے جائیں، لیکن اسٹاف نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ صدر نے موقف اختیار کیا تھا کہ معلوم نہیں کہ کس طرح یہ بل قانون بن گیا۔ صدر کے بیان پر پی ڈی ایم جماعتوں نے صدر کے استعفے کا مطالبہ کیا، تاہم صدر مملکت کے سیکرٹری کا تبادلہ ہو گیا اور صدر مملکت اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ایچسن کالج لاہور اور پھر کولمبیا یونیورسٹی سے بیچلر ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1981 میں کیمبرج یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے بطور وکیل 1983 میں لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کا آغاز کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، پھر 2004 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے اور بعد ازاں 2014 میں سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، تاہم وکلا تحریک کے بعد دوبارہ سے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان منظوری صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 13 جنوری 2022 کو دی تھی، جس کے بعد 2 فروری 2022 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا اور پہلے ہی ماہ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کمی کے لیے ریکارڈ 1761 کیسز کا فیصلہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نوٹس لیا تھا اور اگلے ہی روز عمران خان کی فوری رہائی کے احکامات جاری کیے تھے، جس پر پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے جمیعت العلماء اسلام کے سپریم کورٹ کے سامنے ہونے والے احتجاجی دھرنے میں چیف جسٹس کی جانبداری پر تنقید کی گئی اور سخت سوالات اٹھائے گئے تھے۔ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کرنے پر بھی چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
4 और 3 के जजेस के फैसले को 2 और 3 का फैसला देने पर सियासी जमातों समेत सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवालात उठाए गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत रवां माह सितंबर की 16 तारीख को ख़त्म हो रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 20 नवंबर 2021 को DGISI तैनात किया गया था। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर 3 स्टार जनरल ओहदे की मुद्दत रवां हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो रही है। इस तरह वो DGISI के ओहदे से भी रिटायर हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात के बाइस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की DGISI के ओहदे में 1 साल की तौसीक़ का इम्कान है। इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की मुद्दत में तौसी हो चुकी है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम अफवाज पाकिस्तान के 3 स्टार जनरल हैं। उनका आबाई ताल्लुक रावलपिंडी की तहसील गुज्जर खां से है। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है और वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और आर्मी स्टाफ कॉलेज में पढ़ा भी चुके हैं। उनको हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का ताल्लुक 28वीं पंजाब रेजिमेंट से है और वो 77वें PM लॉन्ग कोर्स का हिस्सा रहे। वो बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल और 5वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और लेफ्टिनेंट जनरल साकिब मलिक का नाम DGISI के लिए वजीर आजम इमरान खान को भेजा गया था। बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 20 नवंबर 2021 को DGISI तैनात किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।